نظر تو تبھی آؤ گے جب آپ کچھ بن گئے ہو. اب ان کو تو نہیں پتا کہ جی بنے کیسے, اسٹارٹ کہاں سے ہوئے. تو موسٹ آف دا ٹائم بتاتی نہیں عوام. 5500 کی جاب سے میں اسٹارٹ ہوا, پھر اس کے بعد 15,000 20,000 30,000 اور 60-70,000 کی میری جاب تھی جو میں نے چھوڑی. سوشل میڈیا تو کسی چیز کے اندر تھا ہی نہیں, لکھا ہی نہیں تھا ہوا کہ سوشل میڈیا پہ کبھی جانا ہے. یوٹیوب اسٹارٹ کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ آئیڈیا ابھی ایک دوست ہے سید شہباز بخاری, ہز فادر از اے ڈائریکٹر ان پاکستان ڈرامہ اینڈ فلم انڈسٹری. جب رائے والا سین میرا اوور ہوا نا, رائے از بیسیکلی ون آف آور فرینڈ, میوچل فرینڈ, اگر کسی کو نہیں پتا تو. وہاں سے جب ہماری پارٹنرشپ بریک ہوئی تو میں صبح کے ٹائم فری تھا اور شام کو صرف جم جاتا تھا. تو صبح ٹائم میں نے ایسے ہی جسٹ فار دا فن ٹک ٹاک نا اماں کے لیے اسٹارٹ کر لیا, اماں کے ساتھ اسٹارٹ کر لی ٹک ٹاک. تو میرا جو دوست ہے 11-12 سال پرانا دوست ہے سید شہباز بخاری, چھوٹے بھائیوں کی طرح, اس نے کہا یار یوٹیوب پہ آ جاؤ, چلو تھوڑے بہت پیسے بن جائیں گے. تو آئی واز سمجھ لو کہ پلاننگ فار 50,000 to 60,000 روپیز کیا, چلو 50-60 ہزار کا یوٹیوب سے بھی آ جائے گا تو کیا برائی ہے, خیر کوئی مسئلہ نہیں. جرنی بہت لمبی اور اسٹرگل بہت لمبی ہے, اور آئی تھنک فروٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. دیر از اے لاٹ آف لو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از ہیٹ ایز ویل. تو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہو اس کو؟ آئی واز دا گائے جو آج سے 8 ماہ پہلے یا 9 ماہ پہلے اپنے انٹرویو پوڈ کاسٹ میں کہا کرتا تھا کہ یار میں وہ واحد یوٹیوبر ہوں جس کو ہیٹ نہیں ملا آج تک. آپ میرے کامنٹس کھول لو, آپ میرا کہیں پہ کوئی چیز کھول لو, آپ کو پازیٹیوٹی یا کوئی نہ کوئی اچھی بات ہی سننے کو ملے گی. لیکن ابھی فرام لاسٹ 3 to 4 months آئی ڈونٹ نو کسی نے کوئی تویز بنا کے ڈال دیا میرے یوٹیوب کو یا سوشل میڈیا کو. لیکن پھر مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے نا تو سب کو اچھا لگتا ہے جی سورج آ رہا ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اوہ سن سیٹ چیک کرو یا سن رائز چیک کرو, بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جب ہوتی ہے نا جون جولائی کی گرمی اور سورج آپ کے سر پہ ہوتا ہے تو وہ سب کو برا لگتا ہے کہ یار یہ کب جائے گا, پسینہ آ رہا ہے, چبھ رہا ہے, وہ سب کو چبھتا ہے. تو آئی ایم آن دا ٹاپ رائٹ ناؤ, دیٹس وائی میں چبھ رہا ہوں سب کو. ایک سدھو موسے والا کو انہوں نے پکڑ لیا یار, ایوری سنگل بوائے ان پاکستان اس کے گانے یوز کرتا ہے. اگر میرا وہ استاد ہے تو میرا استاد اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ سکھ ہے تو میں لوگوں کو کہوں گا ہاں بھائی سکھ ہو جاؤ. آئی لو ہم جسٹ بیکاز آف ہز پرسنالٹی, ہز لائف اسٹائل, ہز ورڈس جو اپنے گانوں میں ڈالتا ہے, وہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور ایوری سنگل بوائے کو کرتے ہیں. بس اس کو الگ رکھ دیتی ہے کہ جی سکھ کو آپ یہ تھانوں خدا دا واسطہ دے, میں مومن آدمی ہوں. میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار میں اس کی لائف کو ریلیٹ کرتا ہوں. وہ ماڑے گھر سے اٹھا, اپنی ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا. مجھے لگتا ہے کہ شاید بلا وجہ ٹارگٹ کیا جا رہا مجھے, میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. فرسٹ آف آل تو میں ایک مسلم گھرانے کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے. میں 5 دن پاک کا ماننے والا ہوں. کسی پہ کوئی کیس نہیں ہے, کسی کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. سب کو مجھ پہ آنا ہے, کیوں؟ کیونکہ کسی اور کا نام لے کے ویوز نہیں آتے. کسی وکیل کو نہیں ویوز آ رہے, وکیل کا کام نہیں چل رہا, وہ میری طرف جڑ گیا, میرے خلاف جڑ گیا, اس کو 4 کیس آ گئے. اس طرح کے کام نا, مطلب ایوری ون از ٹارگیٹنگ می. میں نے جو ولاگ میں بولا اس میں سے صرف جو میں نے کہا نا کہ میرے اوپر غلط ناجائز لگائی گئی ہے وہ کاٹ دیا اور سٹارٹ والا شاٹ ڈال دیا. اب اتنی اویئرنیس تو ہے نہیں کہ جا کے پہلے پورا ولاگ دیکھ لیں. وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کون سا ولاگ ہے, کہاں پر وہ کلپ آئے گا, 30 منٹ کا ولاگ, چھوڑو بس یہی بات نہیں, یہی سچ ہے. اس کے اوپر رکھ کے تہمتیں لگا دی گئی, گروپوں میں بات کر دی گئی, میرے نمبر بلاک کروا دیے گئے, ملک بدر کر دیا گیا, ٹھیک ہے. عید گھر سے باہر, ہر چیز باہر. زیادتی. معافی کیوں مانگی بتاتا ہوں, میں نے کچھ کیا نہیں, میں آج بھی اس بات پہ قائم, میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے میرے کسی ورڈ سے تو اس کے لیے معافی. اللہ کے گھر کھڑے ہو کے بھی معافی, اس لیے کہ میرا مالک مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے کچھ ہوا ہے. فہد مصطفیٰ پاکستان کے کافی فیمس اور نون ایکٹر ہیں. ریسنٹلی انہوں نے کچھ کامنٹ کیا, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سینئر وہ ہے جو رسپیکٹ کروائے گا, ٹھیک ہے. آپ تھوڑی سینئر ہیں, آپ نے ماشاء اللہ کتنے ٹی وی چینلز میں کام کیا ہے, مطلب آپ کی اماں, آپ کا بھائی, سب آپ نے رسپیکٹ دی ہے. میں نے آپ کو کوئی ایٹیٹیوڈ یا کوئی چکر ایسا, میں نے کہا آپ ہی سب بسم اللہ آ جائیں, اپارٹمنٹ آپ کا ہو گیا نا, ٹھیک ہے. رسپیکٹ دیں گے, رسپیکٹ لیں گے, بالکل. ورنہ آج کل کا تو میں اگر کسی 9th کلاس کے بچے کو کہہ دوں گا نا تو چلے تو کوئی چکر نہیں ہے. اف یو آر سینئر یو ہیو ٹو بہیو لائک اے سینئر, دیٹس اٹ. سینئر کو میرا نانا ابو کہتے تھے کہ سینئر کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کا جونیئر آگے آئے. تو اگر ہم آ رہے ہیں تو آپ اس طرح کا ہیٹ کیوں کرتے ہو بھائی کہ ایوری ون از سیلنگ دیئر فیملیز, اور کیا ہے آپ کیا کرتے ہو؟ چلو بڑے سیلفش یار, اپنی نہیں سیل کر رہے, لوگوں کی سیل کر رہے. میرے خیال میں ان کا ایک ڈفرینٹ کانٹینٹ ہے, آپ کا ایک ڈفرینٹ کانٹینٹ ہے. ہر چیز یہ تو اچھا پھر ایسا ہو نا کہ یہ پھر ٹی وی پہ ہی رہے. 60 ملین 70 ملین اپنے چینل کے سبسکرائبرز کیوں ہیں؟ پیسے انہوں نے بھی یوٹیوب سے کمانے ہیں. بالکل. پھر ٹی وی سے کماؤ, خالی پیمرا سے کماؤ نا, ٹی آر پی سے کماؤ, مت کرو یوٹیوب. سوشل میڈیا تو بیماری ہے, سوشل میڈیا تو گند ہے, چھوڑ دو, جاؤ ٹی وی پہ, جاؤ اسکرین پہ, صرف بڑی اسکرین پہ.
فلم لگاؤ یا پھر اپنا پیسے یوٹیوب سے بھی کمانے ہیں, پیسے پیمرا سے بھی کمانے ہیں, اپنا سارا کچھ ٹھیک ہے, پھر یہ نہیں سیلنگ دیئر فیملیز. میں بہت پسند کرتا تھا, جنوین بات ہے, میں بہت پسند کرتا تھا. میں وہ جیتو پاکستان ڈرامہ تو میں نے کوئی نہیں دیکھا ہوا ان کا, لیکن یہ ہے کہ ڈرامہ پرسن ہم ہیں ہی نہیں, مزدوری پیشہ ور لوگ تھے, ہم نے کام کرنا ہوتا. ہاں میں جیتو پاکستان دیکھتا تھا, لیکن جب میں نے وہ اسٹیٹمنٹ سنی نا کہ یار ایک سینئر ایسی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ دل سے ہی اتر گیا میرے. میں کہا چلو انٹرنیشنل میڈیا الحمدللہ آپ کو کور کرتا ہے. آئی ایم دا اونلی ون یوٹیوبر یا سوشل میڈیا انفلوئنسر ان پاکستان جس کو BBC نیوز نے کور کیا ہوا, جس کے لیے ہمارے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ سمجھ لیں کہ ترستے ہیں کہ یار ایک BBC نیوز کی پوسٹ لگ جائے. تو میں نے کوئی BBC نیوز کو میسج تو نہیں کیا کہ میری پوسٹ لگاؤ, یا وہ میرا میسج دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو وہ ایک گلوبلی چیز, رجا فیملی کا جو چینل ہے نا وہ گلوبلی بہت وائرل ہے الحمدللہ. شادی سے اگلے دن آپ اریسٹ ہو گئے. میں نے نیوز دیکھی ڈیلی میل UK میں, BBC پہ آپ آ رہے ہو, تو بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اٹ واز پلانڈ. ہاں چیک کرو نا کیا لیول ہے میرا, کیا میری پاور ہے, کیا میری پروڈکشن لیول ہے کہ میں نے پلاننگ کے اندر 20 کاپس بلا لیے اپنے گھر, ڈالے باہر آ گئے, جو میرا دروازہ ٹاپ کے آئے, ٹھیک ہے, میرا ریوالور لے گئے, شیر لے گئے, وہ رائفل میری لے گئے, پھر مجھے اندر رکھا اور ود ان 5 منٹ میں باہر آ گیا. مطلب کیا پاکستانیوں کے ذہن ہے یا کیا ان کی وہ مائنڈ سائیکی ہے کہ ایک سمپل سا یوٹیوبر اس کی اتنی پاور ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی شادی سے ویری نیکسٹ ڈے 20 بندوں کو گھر بلا لے, وہ بھی وائلڈ لائف والے الگ, پھر پولیس والے الگ, اور تھانے کا SHO ساتھ, پھر DC ساتھ, اور مجھے اٹھا کے لے جائیں, اور 5 منٹ میں سنڈے والے دن میں باہر بھی آ جاؤں. سب پلانڈ ہے نا. واہ 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 واہ, مووی بن گئی ہے. تو ایوری سنگل TV چینل کور کر رہا تھا اس بات کو. تھانے کے باہر رش تھا, انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا تھا, انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا تھا, اور تھانے کے باہر رش لگا ہوا تھا, فینس کا الگ, وہ جو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کا الگ. تو یہ ہر چیز پلانڈ تھی. خدا گانا آج کی ہو گیا. میں اس میں بری ذمہ تھا, کیونکہ میں نے جو لاسٹ نائٹ ولاگ کیا تھا ولیمے کا, اس 9-10 ملین پہ ویو تھے, میں اس میں کہہ رہا تھا کہ یار اس کا لائسنس ہوگا نا, ابھی رات کو گفٹ ملا ہے, صبح ویری نیکسٹ ڈے سنڈے والے دن تو میرے پاس لائسنس ہر چیز کا نہیں آ جائے گا. لیکن چلو ٹھیک ہے, اسٹیٹ حرکت میں آئی, انہوں نے سارا مجھے اریسٹ کیا, اوکے, لیکن ویری نیکسٹ ڈے مجھے بیل ہو جانی تھی. پریشانی مجھے کسی بات کی نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ یار یہ ایک دم سے مطلب ابھی کل تو گفٹ ملا ہے. آپ کے فیلو کنٹینٹ کریٹرز ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ فیملی دکھاتے ہیں, پیرنٹنگ یا لائف سٹائل یا فیملی کنٹینٹ, دیٹ از آلسو اے نیش, تو اس کو اتنا کرٹیسائز کیوں کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ نے جتنے ہی تنقیدی انگو دیکھے ہوں گے, آپ نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے کوئی لگایا ہو پازیٹیو چیز کی, یار یہ کیا یوٹیوبر ہے یار, یار یہ علی عارف کیا بندہ ہے یار, اس نے کیا بات کی ہے, یار یہ رجب بٹ کیا بندہ ہے یار, اس نے 70 لاکھ کا راشن ایک مہینے میں بانٹا, 70 لاکھ روپیز. تو میں کافی دیر سے, جب سے میں نے پیسے کمانا اسٹارٹ کیے ہیں, تب سے میں اللہ سے ٹریڈ کرتا ہوں, مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا ٹریڈر ڈھونڈا ہے. ہاں میں نے ٹریڈر ڈھونڈا ہوا جہاں پر نقصان نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, وہ میرے اللہ کی ذات ہے. بالکل. اچھا رجب, کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے انفلوئنشل لوگ ہیں, نون پرسنالٹیز ہیں, یہ کبھی ملنے کے لیے بلاتے ہیں, کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے انکار کیا اور اس کے بعد آپ کو؟ آپ بھی چھوڑ باتیں دیں, خدا کی قسم, پاکستان اس ٹائم اتنا, آپ کو تو ہر چیز کا پتہ, آپ سوشل میڈیا میرے سے بہت پرانے ہیں, آپ لوگ TV چینلز, آپ کی تو فیملی ہے نا ساری. میں تو بہت ان اویئر ہوں ان چیزوں سے نا. 2 سال ہی ہوئے ہیں, کیا ہی سیکھ لوں گا 2 سال میں. 2 سال میں ایک اندھا فیم جو میرا خیال ہے کسی یوٹیوبر نے یا کسی آپ کے انفلوئنسر نے نہیں دیکھا. ایسی ٹاپ نوچ کے سیاستدان ہیں, ایک دن کے اندر 4 لوگ بلا لیں گے. اب ایک کے پاس چلے گئے ملنے, تو وہاں پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ گئے ہیں. ولاگ بھی تو کرنا, پھر وہاں پر کیمراز بھی الاؤڈ نہیں ہوتے. دوسرے کے پاس نہیں جا سکے, تیسرے کے پاس نہیں جا سکے نا, تو وہ ناراض ہو جائے گا. اور سم ٹائمس تو میرے پہ کیس کروا دیے, یہ جو کہا ایٹیٹیوڈ چکو ہے, میرے پہ کیس کروا دیا, یہ ملنے نہیں آیا. میں نام نہیں لے سکتا, آگے پاکستان جانا محال ہے میرا, اکا ہی نہیں جا سکتا. پھر میں جب آپ اتنے لائم لائٹ میں ہوتے ہیں, فیم ہینڈل کرنا ایک بہت مشکل اور بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کیسے فیم ہینڈل کرتے ہیں؟ حلفن کہتا ہوں, حلفن. مجھے ایک بات, ایک میرا کوئی کہہ لو کہ ڈبل میننگ کسی کو پوائنٹ کیا ہو, کوئی ایک میری چیز نکال دیں, کسی میں نے یوٹیوبر کو, کسی میں نے سیاستدان کو, کسی ٹک ٹاکر کو, کسی انفلوئنسر کو, کسی نارمل پرسن کو میں نے ٹارگٹ کیا ہو, اگر ایسا نکل آئے گا میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا. میں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ فائر بیک کیا, میں خاموش نہیں رہتا. ورنہ یوٹیوبر ہے یا کوئی بھی ہے نا, جتنے میرے فیلو یوٹیوبرز ہیں, مجھے سارے میرے سے سینئر ہیں, مجھے سب کہتے ہیں یار چپ رہا کر, یار چپ رہا کر. میں کام نہیں ہوتا, چپ نہیں رہتا میں. بالکل. مجھے علی نے کتنی دفعہ کہا یار نہ جواب دیا کر, میں کہا ایسے نہیں, ٹھیک ہے. اور شاید یہی جو دلیری ہے نا, یہی دلیری آپ کو لے کے بیٹھتی ہے. اس ٹائم مجھے سب سے بڑا نقصان کیا ہے, میں اپنی ماں سے دور ہوں, سب سے بڑا نقصان.
سب سے بڑا نقصان پاکستان لاہور, میری نئی نئی شادی, میری گھر پہ میری بہن کے گھر بھانجی ہوئی ہے, پہلی عید ہے آپ کی, میری پہلی عید, میرے بہت نقصانات ہوئے ہیں اس ٹرپ میں, میرے بہت نقصانات ہوئے ہیں. 3 سال سے جس چیز کی ویٹ میں تھا کہ میری بہن کے گھر اللہ پاک اولاد کرے, ٹھیک ہے, اور میری خواہش تھی کہ بیٹی ہو, ٹھیک ہے, بیٹی ہوئی, میں نے سونے کا چمچ, سونے کی پلیٹ بنوائی تھی اس کو گڑتی دینے کے لیے, تو ہر چیز اوکے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لیکن میرا بہت مشکل گزارا اپنی ماں کے بغیر. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ مجھے فیم کے ساتھ ہی ملا ہے. شاید کہہ لو کہ دلیری بڑے نقصان دیتی ہے. جب فیم آتا ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کے نقصانات بھی اس کے ساتھ ہی آتے ہیں. تو دس از اے پارٹ اینڈ پارٹ. پچھلے 10-12 دن کے اندر, کتنے دن ہو گئے مجھے, میں آیا تھا عید میں یہیں پہ کیا, 26-27 روزے میں آیا تھا, 15 دن میں میرے بہت ڈاڈے نقصان ہو گئے جو مجھے یاد رہیں گے ساری. مجھے بڑا مزے کا لگتا ہے آپ کا کانٹینٹ, جب آپ کی امی آپ کو ڈانٹتی ہیں, ریئل لائف میں بھی ہاں, وہ ٹک ٹاک سے جب اسٹارٹ کیا تھا نا تو وہ یہی ہے, ڈے 1 سے ایسے ہی تھا, مطلب وہ جو ریئل میں تھا وہ میں نے اس کو ریل میں لے آیا, تو وہی چلتا آج تک وہ چل رہا. تو آپ کو لگتا ہے مجھے ابھی تک مار پڑتی ہے, ابھی تک مجھے ایسا لگتا ہے جب مجھے مار پڑتی ہے نا اسی رات مجھے جو ہے نا کوئی 8-10 لاکھ اندر ہو جاتا ہے, مار پڑتی ہے, میں آگے چلتا ہوں, مار پڑتی ہے اور آگے چلتا ہوں. آنٹی اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو اور لگائیں تھوڑی سی. ابھی تو میں خود ترس رہا ہوں کب مار پڑے گی, جا کے مار کھاؤں گا. فالوئنگ پیپل, what advice would you give to them or what do you think about them? Kendall صحیح ہے, شغلی آدمی ہے. ایڈوائز میں ہاں چلو یہ دے دیتا ہوں کہ شلوار کی مجھے بہت سوٹ کرتی ہیں تو زیادہ پہنا کرے. میں نے عید کی ویڈیو دیکھی تھی اس کی, پینٹ شرٹس میں تھوڑا سا کچھ نظام اور لگتا ہے, شلوار کی مجھے اچھی لگتی ہے اس کو. کنول اینڈ ذوالقرنین آپ کے دوست بھی ہیں, بالکل میرے بھائی اور میری بہن. کنول واز دا فرسٹ گرل, ابھی بھی وہی ہے جس کو میں نے اپنی بہن بنایا تھا, میں دل سے مانتا بھی ہوں, ٹھیک ہے, اور ذوالقرنین ویسے میرا بڑا شہزادہ. عمر بٹ کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ عمر بٹ کو کیا ایڈوائس میں نے دینی ہے, اچھا تعلق واسطہ رہا ہوا, اس کے ساتھ سرکمسٹانس جو بھی ہوئے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, چل رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھیں. ایڈوائز میں نے کوئی نہیں دینی, وہ عقل کل ہے, ان کو ویسے ہر چیز کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. کوئی فہد مصطفیٰ کو ایڈوائز دیں اگر آپ کوئی؟ فہد مصطفیٰ کو ایڈوائز, وہ بھی سینئر ہے, ان کو کیا ایڈوائز دینی ہے, لیکن پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب کوئی جونیئر آگے آ رہا ہوتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا کریں, نہ کہ آپ اس کو اس طرح کا کچھ بول دیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے آپ اس کے دل سے اتر جائیں.